السلام علیکم۔ فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں بیرون دریا کچھ نہیں۔ السلام علیکم پیارے ناظرین، آپ کا میزبان وقاص میٹ پروگرام پہلی کرن کے ساتھ حاضر ہے۔ جیسا کہ ہم آج کل دیکھتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ معاشی، سماجی اور اخلاقی بدحالی کا شکار ہے۔ آج کل جو ہمارے فلاسفر ہیں، جو ہمارے رہنما ہیں، جو ہمارے ٹیچرز ہیں یا ہمارے جو علماء ہیں، شاید وہ اپنا کردار ادا نہیں کر رہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے سیاسی لوگ ہیں وہ اپنی فیلڈ میں اچھا کردار ادا نہیں کر رہے، اور جو ہمارے جو مذہبی رہنما ہیں اور جتنے بھی جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ جو ہماری قوم کی یا ہمارے معاشرے کی یا ہماری معیشت کی تقدیر کو سنوار سکتے ہیں، بدل سکتے ہیں، صحیح کر سکتے ہیں، صحیح ڈگر پہ چلا سکتے ہیں، سب ہی کسی نہ کسی وجہ سے اپنی پرفارمنس کو صحیح طریقے سے ادا نہیں کر رہے، اور اس کے نتیجے میں جو ہماری قوم ہے یا ہمارے لوگ ہیں، جو ہمارے عوام ہیں، وہ شدید معاشی بدحالی کا شکار بھی ہیں، اور ان کے جو سماجی معاملات ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب آپ کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہوگا اور آپ کے گھر میں فاقے ہوں گے تو معاشرے میں پرسکون معاشرہ نہیں رہ سکتا، اس میں ایک ہم سمجھیں کہ اس بالکل سموتھ وے سے چل جائے گا، بہت مشکل ہے۔ بہرحال یہ مسائل اور یہ جو جتنے بھی اس کے معاملات اور سلوشن، تو کیا ہم اس پہ بات چیت کریں گے کہ کس طرح سے ہم ان کو اپنی سی کوشش پہ اجتماعی طور پہ یا انفرادی طور پہ صحیح کر سکتے ہیں۔ تو آج ہم پروگرام پہلی کرن میں انہی موضوعات پہ انہی نقطوں پہ بات کریں گے۔ میرے ساتھ آج مہمان موجود ہیں جناب سردار شفیق ٹوکر صاحب۔ آپ ٹیچر ہیں، آپ کے اندر ایک خوبی ہے، وہ خوبی ہے لیڈر کی، کیونکہ آپ لیڈ کر رہے ہیں ایک تنظیم کو جس کا نام ہے ینگ ٹیچرز ایسوسی ایشن، اور اساتذہ کے کاز کے لیے اور اساتذہ کے درپیش جو مسائل ہوتے ہیں اس کے لیے بھی کوششیں کرتے ہیں، اور دوسری طرف جو ہم اپنے معاشرے کو کس طرح سے بہتر تعلیم دے سکتے ہیں، آپ اس کے لیے بھی بھرپور کوششیں کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی کیسے ہیں سر آپ؟ جی اللہ کا شکر۔ شیخ صاحب، فرسٹ آف آل آپ اپنا تعارف میں نے تو کروا دیا ناظرین کو، آپ بھی تھوڑا سا بتا دیجیے کہ کیا آپ کے مشغلے ہیں، کیا کرتے ہیں آپ اپنی زندگی میں؟ جی محمد شفیق ڈوگر، ورکنگ ایز SST سائنس گورنمنٹ ماڈل ہائی اسکول قصور، جی، اور میں بطور پریزیڈنٹ بھی کام کر رہا ہوں ینگ ٹیچرز ایسوسی ایشن، اور ڈسٹرکٹ قصور میں بطور پریزیڈنٹ کام کر رہا ہوں۔ جب لفظ آتا ہے ایسوسی ایشن کا، جب لفظ آتا ہے کہ ہمارے ہاں کسی بھی تنظیم کو، کسی بھی جو ہے نا ایسی کوئی جماعت جس کو لیڈ کر رہا ہو، تو ظاہر سی بات ہے کہ اگر اس کے اندر وہ خوبیاں، لیڈر والی خوبیاں نہیں ہوتی، یا لیڈر کہہ لیجئے یا کسی جماعت کا سربراہ کہہ لیجئے، کیونکہ ہم پہ لازم ہے کہ اگر ہم کوئی جماعت بن کے چلتے ہیں تو اس کا کوئی نہ کوئی فرد، اس کا کوئی نہ کوئی جو ہے نا وہ امیر ضرور ہوتا ہے۔ تو سر آپ میں نے شروع میں بات کی، بتائیے گا کہ آج کل ہم معاشی طور پہ یا سماجی طور پہ اتنی بدحالی کا شکار کیوں ہیں؟ آپ زمانہ شناس انسان ہیں، تو اس حوالے سے بات کیجیے گا۔ جی بہت شکریہ وقاص صاحب، آپ نے ہمیں عزت بخشی۔ بنیادی طور پہ یہ بڑا اہم کوشچن بھی ہے، اور اس کوشچن کو سمجھنے کے لیے زیادہ لمبی چوڑی بحث کی ضرورت نہیں ہے۔ جی، اس کا ایک بنیادی نقطہ جو ہے وہ ہے لا قانونیت۔ اب یہ ایک ٹرم ہے جس کی آگے وضاحت بڑی لمبی چوڑی ہے، لیکن اس ٹرم کو میں تھوڑا سا ایکسپلین کروں گا کہ لا قانونیت جو ہے وہ اس تناظر میں ہم کہیں گے جب پیسے کی تقسیم پراپر نہیں ہوتی کسی بھی سوسائٹی میں، کسی بھی معاشرے میں، تو وہاں پہ ڈیفینیٹلی ایک طبقہ بہت امیر ہوتا جاتا ہے اور دوسرا طبقہ بہت غریب ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور یہ جو فرق ہے وہ بڑھتا جاتا ہے۔ جی، اچھا، اس میں بنیادی طور پہ ہو کیا رہا ہے؟ سر بنیادی طور پہ ہو یہ رہا ہے کہ ہمارے پاس جتنے بھی امیر لوگ ہیں ان سے ٹیکس کلیکشن ہو ہی نہیں رہی۔
جتنے بھی امیر لوگ ہیں ان سے زکوٰۃ کلیکشن نہیں ہو رہی، اور جو مزدور طبقہ ہے ان کو ان کی پراپر مزدوری دی نہیں جا رہی۔ اب اس تناظر کو اگر ہم دیکھیں تو اس سے ایک فرق بڑا واضح پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے سوسائٹی کے اندر۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بڑی اہم بات جو ہے وہ اس وقت دنیا کے اندر جو نظام چل رہے ہیں ان میں کیپٹلزم بنیادی طور پہ سرمایہ دارانہ نظام ہے کہ جس کے پاس جتنا سرمایہ ہوگا وہ اپنے سرمایہ کے زور پہ سرمایہ دگنا اور چگنا کرے گا۔ سو اس نظام سے ہمارے مسائل کا حل نہیں ہونے والا۔ اگر ہم اپنی اس معاشی بدحالی کو ابتری کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو اس میں بنیادی طور پہ ہمارے پاس تو 1400 سال پہلے سولوشن آ چکا ہے۔ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کی صورت میں، قرآن کی صورت میں، اپنی سنت کی صورت میں ہمیں ایک سسٹم دیا ہے، بالکل، اور اس سسٹم کو ہم نے استعمال کرنا چھوڑ دیا ہے۔ اس سسٹم سے ہم پیچھے ہٹ چکے ہیں، اور اس کی وجہ سے جو برابری کا نظام تھا، جو لوگوں کے ساتھ انصاف کا نظام تھا، وہ ختم ہو چکا ہے۔ جو لوگوں کے اوپر باؤنڈریز لگائی جاتی تھی کہ آپ اس سے زیادہ مال نہیں رکھ سکتے، جی آپ کے پاس مال زیادہ آ گیا ہے تو آپ کو صدقہ بھی زیادہ کرنا پڑے گا۔ حالانکہ جو آپ فرما رہے ہیں میں اس کو تھوڑا سا اس میں اضافہ کرتا ہوں کہ وہ لوگ بھی تجارت کرتے تھے، کمایا ہے، لیکن وہی شام کو یا اگلے دن وہ لوگوں میں بانٹتے تھے، وہ لوگوں میں تقسیم کرتے تھے، غریبوں کو ڈھونڈتے تھے، معاشرے کے جتنے بھی افراد ہیں ان کو ایک لیول دینے کی کوشش کرتے تھے۔ لیکن ہمارے ہاں جیسے آپ فرما رہے ہیں یہی ہے کہ جو سرمایہ دار لوگ ہیں وہ ان کا سرمایہ دگنا تگنا چگنا ہو رہا ہے دن بدن۔ تو کیسے اس کو روکا جا سکتا ہے؟ اس چیز کو نظام تو آپ نے فرما دیا کہ واقعی غلط رائج ہے، تو ممکن کیسے اس کو چینج ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ سر ڈیفینیٹلی یہ بھی چیز ہمیں سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے گی۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پہلے ایک بڑے کٹھن ماحول میں ایک ہم نظریہ جماعت تیار کی گئی، اس جماعت کے کئی لوگوں کو شہید کیا گیا، کئی لوگوں کے ساتھ ظلم اور بربریت کی گئی، لیکن اپنا جو ان کا ایک کانسیپٹ تھا اس کو نہیں چھوڑا انہوں نے۔ سو جو ضرورت ہے نا وقت کی وہ یہی ہے کہ ایک ایسی ہم خیال جماعت سامنے آئے، ایک ایسی ہم خیال ہم سوچ جماعت بنائی جائے جو لوگوں کی خاص طور پہ نوجوانوں کی ذہن سازی کرے، اور وہ ذہن سازی نہ صرف کی جائے بلکہ ان کی تربیت کی جائے، انہیں سکھایا جائے، دین کے بنیادی کنسپٹ سکھائے جائیں، اور اس میں بنیادی کردار جو ہے وہ ہمارے علماء ادا کر سکتے ہیں۔ بنیادی طور پہ ہمارے علماء کے اوپر اس وقت بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ ہمارے نوجوانوں کو، ہمارے جو طلباء ہیں، خاص طور پہ یونیورسٹی کے طلباء ہیں، انہیں دین کی جو وہ روح ہے وہ سکھانا شروع کریں، اور اس کے لیے نظام تعلیم میں تبدیلی کرنی پڑے گی، نظام تعلیم بدلنا پڑے گا۔ جو موجودہ نظام تعلیم ہے وہ آپ کو یہ نہیں سکھا رہا۔ سر اگر ہم نظام تعلیم کی بھی بات کر لیجئے تو یہ پچھلے سالوں 2-3 سال پہلے ایک شور اٹھا تھا، بلکہ اس پہ عمل بھی ہوا، NCS شاید نام اس کا تھا، نیشنل سنگل کریکلم، ٹھیک ہے، NSC۔ تو کوشش کی گئی کہ اس کو تمام کے تمام ملک میں ایک جیسا ہی نصاب ہو، اور وہ سب لوگ جو اس کا مقصد یہ تھا شاید کہ اس سے معاشرے کی تفریق ختم ہو سکتی ہے، جو امیر کا بچہ ہے وہ بھی وہی سلیبس پڑھے گا اور جو غریب کا بچہ ہے وہی سلیبس پڑھے گا، اور شاید وہ ایک مساوی حقوق کی بات کر لیجیے یا مساوی ان کی تعلیم بات کر لیجیے، لیکن اس پہ کہیں عمل دخل نہیں ہے، کہیں عمل نہیں اس پہ ہو سکا، کتابوں تک تو محدود ہے۔ لیکن آج بھی جو امیروں کے بچے ہیں، جو بڑے طبقات کے لوگ ہیں، وہ وہاں پہ کام کر رہے ہیں، وہ کیا اس کا نام ہے، بڑی جگہوں پہ پڑھ رہے ہیں،
اور جو باقی طبقہ ہے وہ آپ کے سامنے ہی ہے، اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ وقاص بھائی، اس میں اگر ہم غور کریں تو نظام تعلیم صرف سلیبس ایک جیسا کرنے سے، سنگل کریکولم کرنے سے نہیں سیٹ ہوگا۔ جی، اس میں آپ کو اپنا کنٹینٹ چینج کرنا ہوگا، آپ کو وے آف ٹیچنگ چینج کرنا ہوگا۔ ہمارے ہاں بنیادی طور پہ جو پورے کا پورا نظام تعلیم ہے، یہ 95% جو ہے وہ تھیوریٹیکل ہے، 5% پریکٹیکل کے اوپر آگے کھڑا ہوا ہے۔ حالانکہ حقیقت سے الٹ ہے، یہ ہونا تو اس کو الٹ چاہیے تھا۔ جب تک آپ اپنے سر، یہ ایک سٹیپ ہے، سنگل کریکولم ایک سٹیپ ہے، اس کی آگے مزید بے شمار برانچز ہیں جن کو ہمیں ایڈجسٹ کرنا ہے، جن میں امپروومنٹ لے کے آنی ہے۔ آج ہمارا جو نوجوان ہے، آج ہمارا جو طالب علم ہے، وہ اپنی پریکٹیکل کی کاپی بنی بنائی لے کے وہ اپنے 25 نمبر لے لیتا ہے۔ ایسے ہی ہے، اور بعض بچے ایسے ہی کرتے ہیں۔ تو یہ ایک چھوٹی سی میں بات کر رہا ہوں، آپ آگے انٹر میں چلے جائیں، آپ آگے بی ایس سی میں چلے جائیں، ایم ایس سی میں چلے جائیں، بی ایس آنرز میں چلے جائیں، وہاں پر بھی نوجوان کو جو ایکچوئل گراؤنڈ ریئلٹی میں پریکٹیکل ورک ہونا چاہیے تھا وہ نہیں سکھایا جاتا، اور وہاں پہ جا کے بچوں کو پھر جو بکس پڑھائی جا رہی ہیں، وہاں بکس صرف اور صرف مخصوص ایک سبجیکٹ پہ آپ فکس ہو جاتے ہیں۔ وہاں پہ بھی دین کے حوالے سے، اسلام کے حوالے سے جو بکس ہیں وہ گریجویشن پہ روک دی جاتی ہیں اور آگے پڑھائی جاتی ہیں آپ کی اسپیشلائزیشن، آگے اسپیشل میں چلے جاتے ہیں وہ۔ حالانکہ جو بنیادی کنسیپٹ ہیں دین کے، وہ جب ہم اس ایج میں، تو بچے کو شاید وہ اتنی سمجھ نہیں آتی، اور جب اس کو سمجھ آنی ہوتی ہے تو تب ختم کر دیا جاتا ہے۔ بالکل صحیح پوائنٹ آپ نے اٹھایا ہے۔ تو جو ٹیچرز ہیں، اساتذہ کرام ہیں، پہلے ہم نے علماء کی بات کی، ابھی پورا پروگرام پڑھا ہے، ہم انشاءاللہ آگے بھی بات کریں گے۔ تو اساتذہ کا کردار موجودہ حالات میں جو رہا ہے وہ کس طرح آپ دیکھتے ہیں، اور ان فیوچر بھی ہم بات کریں گے کہ وہ کر کیا سکتے ہیں؟ استاد کا بہت بڑا کردار ہے کسی بھی سوسائٹی کو بدلنے میں، لیکن استاد اپنا کردار کب ادا کرے گا، سوال یہ ہے۔ سوال یہ نہیں ہونا چاہیے کہ استاد کردار کیا ادا کر سکتا ہے، معذرت کے ساتھ سوال یہ ہونا چاہیے کہ استاد اپنا کردار کب ادا کر سکتا ہے۔ ہو یہ رہا ہے کہ اس وقت جو پوری سوسائٹی ہے وہ معاشی بدحالی کا شکار ہے، اس میں استاد جو ہے وہ بھی اس کے برابر معاشی بدحالی کا شکار ہے۔ ظاہر سی بات ہے، آپ استاد کو اگر آپ کی ان کی خاص طور پہ گورنمنٹ ٹیچرز کی سیلریز چیک کر لیں، آپ پرائیویٹ سیکٹر میں چلے جائیں تو اس سے بھی برا حال ہے۔ استاد کو ہم نے ایک مشین سی بنا دیا ہے کہ یہ بس آپ کے اتنے سے پیسے ہیں اور آپ نے یہ اتنا کنٹینٹ کروانا ہے۔ استاد ذہنی طور پہ جب فری نہیں ہوگا نا، تو وہ کنٹینٹ ہی جو کنٹینٹ اس کو دیا گیا ہے وہ بھی ٹھیک نہیں کروا پائے گا۔ ٹھیک ہے، استاد کا کردار اصل میں وہ اپنا کردار تب پلے کر سکتا ہے، رول اپنا، جب اس کو آپ معاشی طور پہ مضبوط کریں گے۔ جی، اس کو اپنی فکر معاش نہیں ہوگی تو پھر اپنی اس کی توجہ ساری کی ساری تعلیم پہ ہوگی۔ تعلیمی نظام کے ساتھ پیرالل استاد کا کردار ہے۔ تو یہ 3 چیزیں ہیں جن کے بہتر کرنے سے آپ استاد کے کردار کو بہتر کر سکتے ہیں۔ ہاں، انہی حالات میں رہتے ہوئے پھر بھی میں چاہوں گا کہ ہمارے اساتذہ کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ کنٹینٹ میں چیزیں شامل نہیں ہیں، پریکٹیکلی چیزیں شامل نہیں ہیں، پھر بھی استاد کو اپنے بچوں کو وقتاً فوقتاً کلاسز کے اندر ان کی شعوری آبیاری کرتے رہنا چاہیے، ان کی اخلاقی آبیاری کرتے رہنا چاہیے۔ سر وہ کہتے ہیں نا کہ شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے۔ آپ کی باتیں صحیح ہیں کہ آج کل کا جو ہمارے اساتذہ کرام ہیں وہ معاشی، وہ بھی ساری سی بات ہے کہ اگر معاشرے میں جو ہے نا وہ انفلیشن کا طوفان آیا ہوا ہے، تو کس طرح ممکن ہے کہ جو بندہ ایک گنے ہوئے پیسے لیتا ہے تھوڑے سے، تو اس کو کیسے اس کا گزارا ممکن ہے؟ لیکن پھر بھی جس منصب پہ وہ فائز ہے اس کا تقاضا کچھ اور ہے، وہ پیسوں سے ہم اس کو تول نہیں سکتے۔
سر اگر پیسوں سے اس کو تولا نہ جاتا ہوتا جی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر ثانی رحمہ اللہ، ان دونوں کے ادوار میں اساتذہ کو تنخواہیں نہ دی جا رہی ہوتی. اساتذہ کو جو وہاں پہ تنخواہ کی مد میں کہہ لیں یا کسی بھی اس کو کانٹینٹ میں لے لیں، کانسیپٹ میں لے لیں، انہیں پے کیا جاتا رہا ہے. ڈیفینیٹلی میں اس سے انکار نہیں کر رہا، میں اس سے انکار نہیں کر رہا کہ پے دینی میں کہہ رہا ہوں کہ اس کو جتنی پے بھی ہے، لیکن کیا اپنا وہ کردار ادا کر رہا ہے، اس کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں. ابھی نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ استاد، آج کا استاد اپنا کردار اپنے تئیں، اپنی ان جو اویلیبل ریسورسز ہیں ان کے اندر رہتے ہوئے بھی استاد اپنا کردار ادا نہیں کر رہا. ضرورت اس امر کی ہے کہ اساتذہ آپس میں یونائٹ ہو کے آپس میں اپنے تئیں کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی لیول پہ بچوں کی آبیاری کے حوالے سے، گورنمنٹ اگر سسٹم نہیں بھی دے رہی، آپ کو دینا چاہیے، آپ کو پلان ترتیب کرنا چاہیے. اور یہ تبھی ممکن ہے جب اساتذہ آپس میں یونائٹ ہوں گے، جب اساتذہ کی ایک وہی بات آ جاتی ہے کہ ایک اچھی تنظیم موجود ہوگی، ایک اچھا گروپ موجود ہوگا جو ان آپس میں پلان کر کے ایک ترتیب دے کے کہ ہم نے اپنے بچوں کو کن کن پوائنٹس کے اوپر کب کب ان کی شعوری آبیاری کرنی ہے. تو اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ آپ لوگ، ہمارے جو معزز اساتذہ کرام ہیں، وہ اپنے آپ کو اس موجودہ صورتحال میں تیار کریں، اپنا بھرپور کردار ادا کریں. سر شاید بات یہ کہ بات سوچ کی بات مجھے لگتا ہے کہ جیسے اگر ہم ایک حدیث پہ ہی صرف غور کر لیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کلکم راعٍ و کلکم مسئول عن رعیتہ، اللہ تعالیٰ کو میں جمع فرمائے. تو تم میں سے ہر کوئی جو ہے نا وہ چرواہا ہے، مطلب ہر کوئی ایک امیر ہے اپنی رعیت کا، اور اس سے جواب دہ ہوگا، اس سے سوال پوچھا جائے گا جو اس کے نیچے جس کی رعیت میں دیا گیا ہے. تو ہماری جو ہمارے اساتذہ ہیں ان کی رعیت میں ہماری پوری قوم ہے. ٹھیک ہے، ہم جو آپ ایکسکیوز پیش کر رہے ہیں میں ان کو ایڈمٹ کرتا ہوں، میں مانتا ہوں بالکل ایسا ہی ہے. یہی مسائل، بلکہ اس سے بھی زیادہ مسائل ہیں جو آپ نہیں بتا پا رہے یا بتانا نہیں چاہ رہے آپ لوگ، مجھے وہ بھی ادراک ہے. لیکن پھر بھی اس سب کے باوجود بھی کہیں نہ کہیں جو ہے نا وہ لگتا ضرور ہے کہ لیک آف ایفیشنسی اساتذہ میں بھی موجود ہے. میں تو سر جس کو کر رہا ہوں، جی وہی آپ کی بات کو میں سیکنڈ کر رہا ہوں کہ جس کو بھی اس کو بھی جو ہے نا وہ کیا جانا چاہیے. تو اب بات کر لیجئے کہ اگر ہم اسی کو ہی بنیاد بنا لیں، اسی چیز کو ہی، تو جو ہمارے ہاں جو چلے ایک طرف تو ہمارے جو ہے نا وہ معاشی بدحالی ہے، تو جو سماجی بدحالی ہے اس کو ہم کیسے اریز کر سکتے ہیں. اگر اس بات سے ہٹ جائیں اساتذہ کرام کے جو ہے نا کردار سے، تو جو سوسائٹی ہے وہ خود کی بھی ذمہ دار ہے. مثال کے طور پہ اگر ہم اپنی سڑک پہ جا لیں تو کم از کم میرے خیال میں 25-30% لوگ جو ہے نا وہ ٹریفک رولز کی جو ہے نا پابندی نہیں کر رہے ہوتے. اتنی مطلب وہ لوگوں کو توڑ مروڑ کے جا رہے ہوتے ہیں، وہ ایسے سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے. تو کیوں ایسا ہم بیسیت قوم کب یہ سمجھیں گے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے ہمیں؟ یہ ایک لمبی بحث ہے، ہم لمبی بحث ہی کرنا چاہتے ہیں. یہ ایک لمبی بحث ہے. دیکھیں وہ جو بات سب سے پہلی ہوئی تھی لا قانونیت والی، جی اس لا قانونیت اور اس کے پیچھے جب تک آپ ایک سالڈ اچھی جماعت آ کے کھڑی نہیں ہوگی سسٹم کو سنبھالنے کے لیے، تو تب تک لا قانونیت ختم نہیں ہو سکتی. جی اچھا، وہ جماعت آئے گی تو لا قانونیت ختم ہوگی، ایک اچھا اور منظم سسٹم آئے گا تو یہ ایجوکیشن سسٹم بیٹر ہوگا. جی آپ کا جو اخلاقی نظام تھا، جو ہندوستان کے اندر مسلمانوں نے جو حکومت کی ہے 100 سال، اس کی مثالیں دنیا دیتی ہے، آج بھی مثالیں دیتی ہے. تو یہ آپ کے سسٹم کو خراب کیا گیا ہے. آپ کو معاشی تنگی اتنی دے دی گئی ہے کہ آپ سماجی لحاظ سے، معاشرتی لحاظ سے بھی آپ کی سوچوں کے اندر انفرادیت پیدا ہو چکی ہے.
آپ مارکیٹ میں چلے جائیں، دکاندار اپنا جو صفائی کرتے ہیں تو ان کے اندر سینس آف ریسپانسبلٹی اتنی نہیں ہے کہ وہ جھاڑو لگانے کے بعد اس کوڑے کو اکٹھا کر کے کسی ڈسٹ بن میں پھینک دیں، وہ اسی کوڑے کو اکٹھا کر کے جھاڑو سے نیچے نالی میں پھینک دیتے ہیں۔ اور آپ جا کے دیکھیں کئی دفعہ ہمارے چوکوں کے اندر اتنے اتنے بڑے پلاسٹک بیگز توڑے اور اس طرح کا میٹیریل اس سے نکالا جاتا ہے اور انہی کی وجہ سے بلاکیج ہوتی ہے۔ سو یہ ایک بات میں نے کی ہے۔ اور ایک میں یہاں آپ کی بات میں کاٹ رہا ہوں کہ میں نے خود دیکھا جو ہے نا ایک لڑکے کو، وہ اپنی دکان کو جھاڑو لگا رہا ہے اور جو کوڑا کرکٹ ہے وہ سیدھا اس کے اندر نالے کے اندر۔ تو کچھ 2-4 روز کے بعد ہی ہم لوگ چلے گئے واش لینے کے لیے، بھائی جی چندہ دیں، نالا صاف کرانے سے بڑی خوشی سے دے رہی پیسے۔ میں نے پوچھا، میں نے کہا یار آپ خود ہی یہ گند اس کے اندر ڈالتے ہیں، بعد میں پیسے دے کر خود ہی نکلواتے ہیں۔ جو جیب قوم ہے ہماری، خود ہی کام پہلے خراب کریں گے، خود ہی پہلے جو ہے نا اس چیزوں کو خراب کریں گے، بعد میں ان کو خود اپنے پیسوں سے صحیح کریں گے۔ تو کہیں نہ کہیں جو ہے نا وہ لیک آف سینس جو ہے نا، سینس کہہ رہا ہوں میں کہ رسپانسبلٹی، سر ہمیں تربیت کی ضرورت ہے، اور تربیت ایسے نہیں ہوگی۔ تربیت جب تک اس سسٹم کو نظام تعلیم کے اندر بہتری نہیں لائی جائے گی اس وقت تک ہماری سوسائٹی میں تبدیلی نہیں آ سکتی۔ اور یا پھر یہ کہہ لیں کہ جیسے وہ میں نے ایک ریسرچ پڑھی کہ ایک جو ہے نا وہ شاید اسرائیل کے جو غلام تھے یا جرمن غلام، تو ان کی ایک تنظیم تھی جو غلاموں کو آزاد کرواتی تھی، کوششیں کر کے ان کو اس چیز سے ابھارتی تھی کہ آپ نے بھاگنا ہے یہاں سے، جیل کے اندر سے، قید خانے سے۔ تو ایک لڑکی کا انٹرویو ہوا تو اسے پوچھا گیا کہ آپ کو اس تمام پروسیس میں کیا چیز مشکل لگی جب آپ لوگوں کو اس طرح سے جیلوں سے آزاد کرواتی ہیں؟ تو اس نے کہا کہ مجھے سب سے مشکل تب لگتا تھا جب میں کسی غلام کو یہ سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوتی تھی کہ آپ آزاد ہو سکتے ہیں، آپ کے پاس بھاگنے کا موقع ہے، آپ یہاں سے نکل سکتے ہیں، لیکن وہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا۔ اس کے ذہن میں وہی غلامی، وہی سب کچھ جو نقشہ ہے اس کے ذہن میں بیٹھا ہوتا ہے۔ تو شاید ہم ایک ایسی قوم بن چکے ہیں جو اس چیز کو سمجھنا ہی نہیں چاہ رہی کہ ہماری جو تہذیب و ثقافت تھی، جو ہمارا جس کے ماننے والے ہم ہیں، وہ کتنا پاکیزہ، کتنا جو ہے نا وہ صفائی پسند جو مذہب ہے، اور ہم کیا کر رہے ہیں۔ تو اسی پہ ہی ہم کریں گے بریک اور مزید بات کرتے ہیں بریک کے بعد۔ زامن سٹی لاہور، جہاں خوشیاں رہتی ہیں، جہاں ہم زامن ہیں، محفوظ اور آرام دہ رہائش کے فیروز پور روڈ پر واقع نجومتا میٹرو بس اسٹیشن اور رنگ روڈ سے 1 منٹ کی مسافت پر آئیڈیل ترین لوکیشن، LDA سے منظور شدہ ہاؤسنگ اسکیم، 2.5 سال کی آسان اقساط پر 3، 5، 10 مرلہ کے رہائشی، 5 اور 8 مرلہ کے کمرشل پلاٹس، جدید طرز زندگی اور منافع بخش سرمایہ کاری کی ضمانت ہے۔ اس کے علاوہ 150 فٹ چوڑی مین بولیوارڈ، پچ اینڈ پٹ گولف کورس، محفوظ سیکیورٹی سسٹم، کمیونٹی سینٹرز، سکولز اور ڈگری کالج، شٹل سروس، جدید ہسپتال، مساجد اور ایمبولینس سروس جیسی شاندار سہولیات۔ بکنگ کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے۔ مزید معلومات کے لیے 042-111 زامن سٹی لاہور۔ تھا جانب منزل، لوگ ملتے گئے، کارواں بنتا گیا۔ جی ویلکم بیک آفٹر بریک۔ ہم نے بریک سے جانے پہ پہلے جو باتیں کی تھیں ان کے مطابق آج کل جو ہمارے حالات ہیں، جو ہماری سوسائٹی معاشرے کا جو طور طریقہ بھی کہہ لیجیے، یا ان کی جو معاشی ابتری ہے یا معاشی سماجی ان کے حالات ہیں، اور ان پہ کہیں نہ کہیں ہمارے جو رہنما ہیں یا ہمارے اساتذہ کرام ہیں ان کا کردار ضرور ہے۔ بہرحال کہیں نہ کہیں ایک اور چیز جو میرے ذہن میں بھی آئی بریک میں جب ہم تھے، تو مجھے لگتا ہے کہ شاید ہم جو ہے نا وہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ میں کامیاب ہو جاؤں اور دوسرا جو ہے نا وہ میرے ساتھ والا وہ کامیاب نہ ہو، اس کے چاہے
ہم اپنے بارے میں سوچتے ہیں. مجھے یہاں پہ نا بڑی اچھی مثال یاد آئی کہ ایک فیکٹری کے اونر نے, ایک آفس کے اونر نے کہا اپنے ملازمین کو, کچھ 10-15 لوگ تھے, سب کو ایک ایک بیلون دیا. انہیں کہا کہ انہوں نے پھیلایا, بیلون کے ہاتھ میں تھا, تو انہوں نے کہا کہ جس کے ہاتھ میں بیلون بچ گیا اس کو میں جو ہے نا وہ دوں گا, پرائز دوں گا, پروموشن دوں گا. تو اب تمام کے تمام لوگوں نے ایک دوسرے کے بیلونز کو پھاڑنا شروع کر دیا, اور آخر میں کسی بندے کے ہاتھ میں بھی بیلون نہیں تھا, کیونکہ سب نے یہ سمجھا کہ شاید اس کو پھاڑنے کے بعد ہی میرا بچ سکتا ہے. تو بعد میں انہوں نے جو کہا, اس نے کہا کہ میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ آپ نے اس کا پھاڑنا ہے, بلکہ میں نے کہا جس کے ہاتھ میں ہوگا, تو آپ سب کے ہاتھ میں تھا تو آپ اس کو رکھتے تو آپ کو پرائز مل جاتا. تو آج ہمارا حال تو یہی ہے کہ ہم ایک قوم کی حیثیت سے یہ چاہتے ہیں کہ صرف میں کامیاب ہو جاؤں, دوسرا کامیاب نہ ہو. یہ شفیق صاحب سے معلوم کرتے ہیں, سر موجودہ حالات میں جو اجتماعیت ہے اس کا فقدان کیوں ہے, کیوں لوگ اپنے اپنی ہی بات کرتے ہیں؟ واشی بدحالی, پھر وہیں پہ بات آگے, بات وہیں پہ رکے گی آگے. سر بنیادی طور پہ جو ہماری سوسائٹی ہے, ہمارا سسٹم ہے, اس کے اندر ہمیں فاقوں مرنے والا جو سسٹم ہے, فاقوں مرنے کے لیے ماحول بنا دیا گیا ہے. جی. غریب کی اگر ہم بات کریں تو اس کو اپنے پیٹ کی پڑی ہوئی ہے, اس کو یہ ہے کہ مجھے 2 وقت کی روٹی بھی شاید نہ ملے. ہاں, میں گھر سے نکلوں گا تو جو کماؤں گا آ کے کھا لوں گا. اس صورتحال میں آپ اجتماعیت کیسے قائم کر سکتے ہیں؟ ہمارے بنیادی طور پہ سسٹم نے سکھانا تھا, اب سسٹم کے اندر تو ایسی چیزیں شامل نہیں ہیں. اب رہا کردار کہ بھوکے لوگ, پریشان بدحال لوگ, تو وہ اپنی اپنی سوچیں گے نا. بھوکے سے کسی نے کوسچن کیا کہ 2 + 2 کتنے ہوتے ہیں, تو ڈیفینیٹلی وہ کہے گا 4 روٹیاں. بالکل. تو اب اس کی سوچ صرف اور صرف اس وقت انفرادیت پسندی کی ہے. اچھا, یہاں سے تھوڑا ہم آگے جب چلتے ہیں تو لاقانونیت کی وجہ سے ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ مجھے کب کچھ چھین لیا جائے مجھ سے. لاقانونیت کی وجہ سے ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ میرے ساتھ, میرے بزنس کے ساتھ, میری جاب کے ساتھ, میرے پاس جو ایسٹس ہیں ان کے ساتھ کل کیا ہونے والا ہے. جی. ٹھیک ہے. سو اس وجہ سے پھر ہم یہ سوچتے ہیں کہ میں اپنے معاملات کیسے ٹھیک کروں. اسے ہم کہتے ہیں انفرادیت پسندی. سو انفرادیت پسندی یا خود غرضی نتیجہ ہے, یا خود غرضی, ڈیفینیٹلی خود غرضی اور انفرادیت پسندی جو ہے وہ نتیجہ ہے بھوک کا. اچھا. ٹھیک ہے. سو اس وقت جو بنیادی کردار شاہ نے کہا تھا کہ 5 رکن اسلام دے 6واں بھلیا بھوک. ہاں جی, جنہاں لبے 6واں دے 5 جاندے مک. جی بالکل. تو اس وقت جو بنیادی ضرورت ہے وہ اجتماعی سوچ ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے. اس میں اجتماعی سوچ جب تک نہیں آئے گی ہماری سوسائٹی میں, ہم ترقی کر تو کیا, ہم ترقی کا سوچ بھی نہیں سکتے. ٹھیک ہے. اجتماعی سوچ اور انفرادی سوچ سے مراد یہ ہوتا ہے کہ آپ سڑک پہ جا رہے ہیں اور وہاں پہ کوئی اینٹ کا ٹکڑا پڑا ہے تو آپ اس کو اٹھا کے سائڈ پہ رکھتے ہیں, یہ اجتماعی سوچ ہے. ضامن سٹی لاہور, جہاں خوشیاں رہتی ہیں, جہاں ہم ضامن ہیں, محفوظ اور آرام دہ رہائش کے فیروز پور روڈ پر واقع ہجومتا میٹرو بس اسٹیشن اور رنگ روڈ سے 1 منٹ کی مسافت پر آئیڈیل ترین لوکیشن, LDA سے منظور شدہ ہاؤسنگ اسکیم, 2.5 سال کی آسان اقساط پر 3, 5, 10 مرلہ کے رہائشی, 5 اور 8 مرلہ کے کمرشل پلاٹس, جدید طرز زندگی اور منافع بخش سرمایہ کاری کی ضمانت ہے. اس کے علاوہ 150 فٹ چوڑی مین بولیوارڈ, پچ اینڈ پٹ گولف کورس, محفوظ سیکیورٹی سسٹم, کمیونٹی سینٹرز, سکولز اور ڈگری کالج, شٹل سروس, جدید ہسپتال, مساجد اور ایمبولینس سروس جیسی شاندار سہولیات. بکنگ کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے. مزید معلومات کے لیے 042-111 ضامن
जामिन सिटी लाहौर। ਜੀ ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ। ਲੱਖਾਂ ਬੇਰ ਬੇਰੀ ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਤੇ ਚੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕੱਚੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੱਕਦੇ नाल मोहम्मद वो ही खाते बच्चे। जब हम किसी के काज के लिए, किसी के लिए और किसी के जो है ना वो किसी को मदद फराहम करने के लिए कोशिश करते हैं तो ज़ाहिर सी बात है, और ये माशरती आजकल असूल बना हुआ है, समाजी असूल बना हुआ है कि हमारी राह में रोड़े भी अटकाए जाते हैं, हमें वो तंग भी किया जाता है, हमें जो है ना वो डिट्रैक्ट करने की कोशिश भी की जाती है, और कुछ लोग जो हमारे हौसला जो है ना वो ख़त्म करने की कोशिश भी करते हैं। बहरहाल जिनके हौसले जवां होते हैं, जो बुलंद हिम्मत लोग होते हैं, जिनका ये जज्बा होता है कि हमने दुनिया को नहीं दिखाना बल्कि अल्लाह की रज़ा के लिए और अपने भाइयों के लिए कोशिश करनी है, वो हमेशा साबित कदम भी रहते हैं और वो छोटे छोटे मामलात पे घबराते भी नहीं हैं। तो सर शफीक साहब का जो तारुफ है ये भी इन्हीं खूबियों से लबरेज़ है। गुज़श्ता 7-8 साल से जिस कदर साबित कदमी के साथ आप काम कर रहे हैं, जिस कदर आप एक लाइन पे, एक सही समत पे अपनी तंजीम को, YTA को लीड कर रहे हैं, वो बिल्कुल काबिल तहसीन भी है और काबिल जो है ना वो तारीफ़ भी है। तो सर प्रोग्राम के आखिर में हम बताइएगा कि YTA जो है वो आपने पहले बात कर ली कि असातिज़ा की प्रमोशन के हवाले से या मसाइल के हवाले से, तो क्या YTA अपने प्लेटफॉर्म पे जो नेशन बिल्डर हैं, हमारे असातिज़ा कराम हैं, उनकी जो ऐसी भी जहन साजी कर रही है कि आपने अपनी कौम के लिए भी एक रोल मॉडल बनना है, उनको भी एक एजुकेट करके सही समझ देनी है? जी सर, डेफिनेटली। इस वक्त मैंने जैसे आपको पहले बताया कि हमारी मीटिंग्स होती हैं मुख्तलिफ इलाकों में ग्रुप्स की शक्ल में असातिज़ा की, जिनको हम कॉर्नर मीटिंग का नाम भी देते हैं जी। तो उसमें असातिज़ा को बुनियादी तौर पे यही चीज़ सिखाई जाती है, यही चीज़ समझाई जाती है कि आपका किरदार चाहे हालात कुछ भी हों, आपका किरदार की रोल है। आप अपना किरदार जब वो जिसको कहते हैं ना दिल की वो इसको काट दीजिएगा, आप अपना किरदार जो है वो अपने दिल से जब अदा करेंगे तो डेफिनेटली असर जरूर होगा। ठीक है, हाँ, और नताइज पैदा होने शुरू हो जाएंगे। ये सारे हालात, ये मुआशी बदहाली, ये सिस्टमेटिक प्रॉब्लम, ये इदारे की तरफ से, महकमे की तरफ से आपके रास्ते में रुकावटें, आपके लिए मसाइल, आपको राइट्स ना देना, ये सब कुछ चलता रहे। जैसे इकबाल ने कहा था कि वो जब भी संगारा एक हाकी में होता है यकीन पैदा, तो कर लेता है ये बालों पर रूहुल उम्मी पैदा। तो अगर आपके ज़हन में, दिल में एक वलवला जोश है तो आप घबराते नहीं हैं? ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस कॉन्सेप्ट ने नौजवान असातिज़ा को बड़ी तहरीक दी है। इस वक्त वो ये सोचना शुरू हो गए हैं कि हम कर सकते हैं, हम इकट्ठे हो सकते हैं, हम अपने जो दफातर में मसाइल हैं वो छोटे छोटे मसाइल के लिए हम परेशान नहीं रह सकते। इनको हम, ये तो है ही नहीं जी, मतलब जो चीज मसला है ही नहीं उसको भी मसला बना के पेश किया जाता है। ठीक है, और इसमें प्रॉब्लम आगे कहाँ खड़ी होती है? प्रॉब्लम यहाँ खड़ी होती है कि जो वो बंदे जो प्रॉब्लम्स खड़ी कर रहे हैं उन्हें ऊपर वाली जो अथॉरिटीज हैं वो भी पूछने के लिए तैयार नहीं है। हाँ, बल्कि मेरे ख्याल में तो उनसे मिली होती हैं वो। ठीक है, सो ये सारी बातें जो हैं ये वक्त के साथ साथ चलती रहेंगी, लेकिन इंशाल्लाह मेरी दरख्वास्त है अपने असातिज़ा से कि आपने मुस्तकिल मिजाजी को नहीं छोड़ना। जी, मुस्तकिल मिजाजी आपके अंदर कूट कूट कर इंशाल्लाह भर जानी चाहिए। आप इस तरबियत से अपने बच्चों की तरबियत करना शुरू करें और इंशाल्लाह जल्दी नताइज पैदा होने शुरू हो जाएंगे। जी, इंशाल्लाह बहुत जल्द आपके जो कौम में वो संवर सकती है। जी प्यारे नाजरीन, आज आपने सुना हमारे साथ थे सरदार शफीक डोगर साहब। आप टीचर हैं और इसके साथ साथ YTA के सदर भी हैं। YTA मीन यंग टीचर्स एसोसिएशन। तो आज हमने बात की कि हमारा माशरा
जिस बदहाली का माशी, समाजी और सियासी बदहाली का शिकार है, तो वो किस तरह उससे बाहर निकल सकता है। तो अपनी सी कोशिशें करके सर शफीक ने भी बहुत अच्छी प्यारी प्यारी सॉल्यूशंस और बातें की हैं, और उम्मीद की जाती है कि हम जितना भी हो सके हमसे जो है ना वो इस पे अमल की कोशिश करें, ताकि अगर आज हम ये काम शुरू करते हैं तो कुछ लम्हों बाद, कुछ सालों बाद, कुछ महीनों बाद ये जो है ना वो हमारा माशरा तामीर हो सके। इस दुआ और उम्मीद के साथ कि जो हमारी बातें हैं, जो हमारी दुआएं हैं, अल्लाह ताला कबूल करेगा। और आपको आज का प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। अपने मेज़बान वकास जमील को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।